بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام سرکاری ملازمین کی خدمت میں اس ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس ویڈیو میں ناظرین ہم بات کریں گے ڈسپیرٹی الاؤنس کی، کہ یہ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے یہ کن ملازمین کو دیا جائے گا اور کن ملازمین کو نہیں دیا جائے گا، ایسے کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں جن کو دیا جائے گا اور ایسے کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو نہیں دیا جائے گا۔ تو بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پہ سیٹ کر لیں تاکہ تمام قسم کی اتھینٹک اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں موصول ہوں۔ تو یہ بات کرتے ہیں جی، گورنمنٹ آف پاکستان فنانس ڈویژن کی طرف سے ایک ہمارے سامنے نوٹیفیکیشن ہے جو کہ حال ہی میں جاری ہوا تھا 2021 میں ڈسپیرٹی الاؤنس کے حوالے سے۔ تو یہ ڈسپیرٹی الاؤنس 25% دیا گیا تھا اور یہ 1 مارچ 21 سے اس کا جو ہے اطلاق ہوا تھا۔ تو اس میں ایک لسٹ جاری کی گئی تھی، ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں جن کو یہ مطلب نہیں ملنا، اور یہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ فنانس ڈویژن نے ایک لسٹ جاری کی تھی۔ لیکن آئی ہوپ سو کہ یہ لسٹ وہی اب جاری کریں گے یا اس میں کوئی اور ڈپارٹمنٹ ایڈ کرتے ہیں یا اس میں سے نکالتے ہیں۔ ابھی تک یہ چیز فائنل نہیں ہوئی۔ یہ فائنل تب ہوگا جب مطلب ایک دوبارہ لسٹ آئے گی، اور اس میں چانسز تو یہی ہیں کہ یہ جو لسٹ ہمارے سامنے موجود ہے تو اسی میں سے مطلب یہی ادارے ہوں گے جن کو اب بھی ڈسپیرٹی الاؤنس نہیں ملے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا ادارہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ سیکٹری 8 کا ہے، دوسرا فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، اس کو نہیں ملے گا ڈسپیرٹی الاؤنس۔ ہیلتھ پرسنل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ، اور اس کے ادارہ نیب کا ادارہ ہے، اور اس کے علاوہ آل سپیریئر کورٹس ہیں، اس میں کافی کورٹس آتی ہیں۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن پاکستان ہے، اسلام آباد جو ہے کیپٹل ٹیریٹری پولیس ہے، نیشنل ہائی وے کو نہیں ملے گا، اسلام آباد ماڈل ٹریفک کو نہیں ملے گا، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کو نہیں ملے گا، سول آرم فورس کو نہیں ملے گا، انٹیلیجنس بیورو کو نہیں ملے گا، انٹر سروس انٹیلیجنس کو نہیں ملے گا، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اس میں آتی ہے، نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس آتی ہے، اور نیشنل اسمبلی بھی اسی لسٹ میں آ رہی ہے، اور سینٹ سیکٹری 8 بھی، اور پارلیمنٹری افیئرز ڈویژن اس میں آتے ہیں، ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسز اور کلینیکل ریجنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اس میں آ رہے ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف اسپیشل ایجوکیشن بھی اس لسٹ میں آ رہے ہیں جن کو ڈسپیرٹی الاؤنس نہیں دیا گیا تھا۔ اور نیشنل انسٹیٹیوٹ ریہیبلیٹیٹیو میڈیسن اس ادارے کو بھی جو ہے نکال دیا گیا تھا۔ تو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل ایجوکیشن کو بھی اس لسٹ سے نکالا گیا تھا جو ڈسپیرٹی الاؤنس کے لیے ایلیجیبل تھی۔ اور ریہیبلیٹیشن سینٹر فار چلڈرن ود ڈیولپمنٹ ڈس آرڈرز اسلام آباد اس کو بھی نہیں ملے گا، نیشنل کونسل اس کو بھی نہیں ملے گا، اور نیشنل بریلی پریس اسلام آباد اس کو بھی نہیں ملے گا۔ ریہیبلیٹیشن یونٹ ووکیشنل ریہیبلیٹیشن امپلائمنٹ آف ڈسیبلڈ پرسن اس کو بھی یہ جو الاؤنس ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ نیشنل موبائلٹی انڈیپینڈنس اور ٹریننگ سینٹرز کو ان کو بھی اس لسٹ میں شامل کر دیا گیا تھا جو اپنے ڈسپیرٹی الاؤنس کے لیے ایلیجیبل نہیں تھے، اور نیشنل ٹریننگ سینٹر اسپیشل پرسنز اسلام آباد ان کو بھی نہیں دیا جائے گا۔ ووکیشنل ریہیبلیٹیشن امپلائمنٹ آف ڈسیبل پرسنز یہ بھی اسی لسٹ میں آ رہے ہیں۔ مزید پروویژن آف ہاسٹلز فیسیلیٹیٹ ایٹ NCEC VHC اسلام آباد یہ بھی اسی ہی لسٹ میں شامل ہے۔ نیشنل اسپیشل ایجوکیشن سینٹر یہ بھی اسی لسٹ میں آ رہے ہیں۔ یہ تقریباً 32۔ اس کے علاوہ مزید جو 33 نمبر پہ ادارہ ہے وہ نیشنل اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نیشنل لائبریری ریسورس سینٹر بھی اسی لسٹ میں آ رہا ہے۔ نیشنل ٹرسٹ فار دا ڈسیبل یہ بھی ہے، اور کامن یونٹ جو مینج گلوبل فنڈ ہے یہ بھی ادارہ ہے اس میں، اور فیڈرل سروسز ٹریبیونل بھی اس میں آ رہا ہے، اور سینٹرل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ بھی اسی میں آ رہی ہے، فیڈ ٹیکسٹ کا ادارہ بھی اسی میں آ رہا ہے، ایپیلیٹ ٹربیونل
جو ہے اس میں آ رہا ہے، کسٹم ایکسائز اسی میں آ رہا ہے، انوائرمنٹ پروٹیکشن ٹربیونل بھی اسی میں آ رہا ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹس جو ہیں وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیشل ججز، اسپیشل کورٹس، بینکنگ کورٹس، اسپیشل کورٹس، اور اس کے علاوہ جو اینٹی ٹیررزم کورٹس، اس کے علاوہ کمپیٹیٹیو اپیلنٹ ٹربیونل، انٹلیکچول پراپرٹی ٹربیونل، ڈرگز کورٹس، اینٹی ڈمپنگ اپیلٹ ٹربیونل، اور سینئر سول جج ویسٹ اسلام آباد، اور سینئر سول جج ایسٹ اسلام آباد، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ اسلام آباد۔ تو ویسٹ اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، اور اس کے علاوہ دا سویلین امپلائی آف پی اے ایف وہ آر ڈرائنگ ایڈیشنل الاؤنس۔ تو یہ کچھ ایئر فورس کے جو مطلب ہیں آگے، ان میں وہ جو الاؤنس کچھ لے رہے ہیں ان کو بھی یہ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے سامنے لسٹ تھی جو مطلب اس میں الاؤنس نہیں دیا جائے گا ان کو، یہ پہلے جاری ہوئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں فنانس ڈپارٹمنٹ یہی لسٹ دوبارہ جاری کر دیتا ہے، کیونکہ 3-4 دفعہ یہ جب ڈسپیرٹی الاؤنس دیا گیا تو سیم لسٹ ہی جاری کی گئی تھی۔ اب جو نئی لسٹ ہے وہ دیکھتے ہیں کس طرح کی ہوتی ہے اور اس میں کون سے ادارے جمع مائنس ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے لسٹ تھی۔ تو ایسی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل کر سیٹ کر لیں، تاکہ تمام قسم کی اپڈیٹس سب سے پہلے آپ کی خدمت میں موصول ہوتی رہیں۔